السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایس علی چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل پیارا پاکستان۔ ویورز، اس وقت پورے ملک بالخصوص اسلام آباد میں چھ مگوئیوں اور یہ سرگوشیاں کی جا رہی ہیں کہ آیا یہ جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض حمید صاحب، ان کا تبادلہ ہو جائے گا، یہ اپنے اسی پوسٹنگ اسی تعیناتی پہ کام کرتے رہیں گے۔ ویورز، آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ اور یہ جو سیٹ ہوتی ہے، یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا ملکی تاریخ میں کتنا اہم رول رہا ہے اور یہ کتنا اہم رول آئندہ بھی ادا کرتی رہے گی۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ ویورز، یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ ہوتی ہے اور یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی سیٹ ہوتی ہے، اسی سیٹ اور اسی پوسٹنگ کو لے کر پاکستان کی تاریخ میں ایک مرتبہ پہلے بھی ایک منتخب عوامی گورنمنٹ اپنے اختیارات سے اپنی حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف کی 1997 والی، یعنی کہ دوسرا دور حکومت اسی پوسٹنگ اور اسی تنازع کا شکار ہو کر بالآخر 12 اکتوبر 1999 پہ آ کر ختم ہوا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف اپنے کسی آفیسر کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کرنے چاہتے تھے، مگر نواز شریف نے ان کے ساتھ سینگ اڑا کر اور زبردستی انجینئرنگ کورس سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو ڈی جی آئی ایس آئی تعینات کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کے تھوڑا سا اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ہمیں دو باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو وہ میاں محمد نواز شریف ہی کی طرح کشمیری بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے، دوسرا وہ میاں نواز شریف کے سسرال یعنی گجرانوالا کے رہائشی تھے۔ یہ دونوں چیزیں ان کو آرمی میں تھوڑا سا مشکوک کر گئیں، جو آرمی کی ہائی کمانڈ تھی۔ آرمی اور جی ایچ کیو یہ سمجھنے لگا کہ یہ شاید میاں نواز شریف کے انتہائی چہیتے، قریب یا رشتہ دار ہیں۔ یہ چیزیں انہیں باقی آرمی سے تھوڑا سا دور لے گئیں۔ اور اس کے بعد ان کی جو بیگم تھی لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کی، جیسا کہ مشرف صاحب نے اپنی کتاب ان دی لائن آف فائر میں خود فرمایا ہے کہ آرمی کی کسی بھی گیدرنگ میں، کسی بھی اوکیزن میں وہ سرعام اپنا اور میاں محمد نواز شریف کے تعلق کا ذکر کرتی تھی۔ اس چیز کو بھی آرمی میں اور آفیسرز اور کمانڈ میں اس چیز کو بھی اچھا نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد جو جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب تھے وہ میاں محمد نواز شریف کے انتہائی قریب تھے۔ اندرون ملک تو آپ چھوڑیں، ان کے بیرون ملک بھی ہر دورے میں وہ نواز شریف کے بالکل ساتھ رہنے لگے تھے۔ اب اس بات کو لے کے میاں محمد نواز شریف اور اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل پرویز مشرف کے درمیان کچھ کلیشز سٹارٹ ہو گئے۔ پرویز مشرف جنرل ضیاء الدین بٹ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے اور وہ نے جی ایچ کیو میں سی جی ایس یعنی کہ چیف آف جنرل اسٹاف تعینات کرنا چاہتے تھے، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ اب ہم آتے ہیں 12 اکتوبر 1999 کا دن، جس دن مارشل لا لگا۔ پرویز مشرف نے سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے، لیکن میاں محمد نواز شریف نے نیچے گراؤنڈ پہ ان کو ان کی لینڈنگ سے پہلے ہی معطل کر کے جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کر دیا، جبکہ اس سے پہلے پرویز مشرف ابھی ان کی باقاعدہ یہ جو کمانڈ کی جو ایک یہ جو اسٹک اپنے آنے والے جنرل کو دی جاتی ہے، اس طرح کی کوئی تقریب ہوئی نہیں تھی۔ یہ ایک وربلی آرڈر تھے میاں محمد نواز شریف کے، وزیر اعظم پاکستان کے، کہ میں پرویز مشرف کو معطل کر کے جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف تعینات کرتا ہوں۔ کرنل شاہد علی، جن کا تعلق اسلام آباد کی 111 کور یعنی کہ 111 کور سے تھا، جو کہ مارشل لا لگاتی ہے اور کسی بھی پاکستان میں خطرے سے نمٹنے کے لیے یہ ہر وقت تیار رہتی ہے، کرنل شاہد علی کا تعلق 111 بریگیڈ سے تھا۔ انہوں نے پرویز مشرف کے حکم پر پرائم منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کی اور جنرل ضیاء الدین بٹ کو وہیں سے گرفتار کر لیا۔ جنرل ضیاء الدین بٹ نے ان کے ساتھ کافی بحث اور تکرار کی کہ میں نیا آرمی چیف ہوں، آپ کو اور آپ کے جتنے بھی جوان آپ کے ساتھ ہیں ان کو میرا حکم ماننا پڑے گا بجائے کہ معطل سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا۔ لیکن کرنل شاہد علی کسی طرح بھی ان کی بات نہ مانے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ 12 اکتوبر کا دن اس لیے بھی پاکستانی تاریخ میں ایک یادگار دن رہے گا کہ یہ واحد دن ہے ہماری پوری ملکی تاریخ میں کہ ایک حاضر سروس ڈی جی آئی ایس آئی کو اس دن ہتھکڑیاں لگی اور وہ گرفتار ہوا۔ اس گرفتاری کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مارشل لا لگ گیا، میاں محمد نواز شریف صاحب گرفتار ہو گئے، جنرل ضیاء الدین بٹ بھی ان سے جبری استعفیٰ لے لیا گیا، فوج سے وہ ریٹائرڈ انہیں کر دیا گیا۔ پرویز مشرف نے اس معطلی کے بعد اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے خلاف فوج میں بطور ادارہ آرمی ان کے خلاف 3 کارروائیاں کروائیں کہ آیا وہ بھی جو وزیر اعظم اور ایک سٹنگ آرمی چیف کے درمیان اختلافات تھے، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ضیاء الدین بٹ کا بھی کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ لیکن وہ تینوں انکوائریز جو کہ فوج نے ہی کی تھی، ان تینوں میں جنرل ضیاء الدین بٹ کو بے قصور قرار دیا گیا کہ انہیں بتایا گیا کہ ان تمام کلیشز کے دوران جنرل ضیاء الدین بٹ کا بطور ڈی جی آئی ایس آئی کوئی کردار نہیں تھا۔
ویورز یہ تو تھا، آپ کو میں نے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہ تعیناتی اتنی بھی معمولی نہیں جتنی ہوتی ہے۔ قانونی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ DGI کی تعیناتی ہوتی ہے، یہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ یعنی کہ وزیر اعظم ہی کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس تعیناتی میں آرمی چیف کا بالکل بھی کوئی رول نہیں ہوتا۔ آرمی چیف ہی تین آفیسرز کے نام پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو بھیجتا ہے، اور ان 3 آفیسرز میں ہی پرائم منسٹر کسی ایک کو چوز کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ آرمی چیف ہی کی سجیشن ہوتی ہے کہ پوری آرمی میں سے وہ اپنے 3 انتہائی قابل اور اعلیٰ مہارت کے حامل افسران کے نام ریکمینڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر کو، سٹنگ پرائم منسٹر کو۔ تو ابھی جو اس قانون میں جو اس مسئلے میں جو مین سب سے زیادہ مسائل کہاں آ رہے ہیں، سب سے زیادہ مسئلہ اس میں آ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں آج تک اس طرح کو کوئی تحریری قانون نہیں بنا، تحریری ان ریٹن کوئی لا نہیں بنا کہ یہ جو DG کی تعیناتی ہے یہ کون کرے گا۔ ان ریٹن میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آرمی چیف بھیجتے ہیں 3 نام اور PM سیکریٹریٹ کسی ایک کو فائنل کر کے، یہ ایک پریکٹس ہے، یہ کہیں ریٹن میں نہیں ہے، اور ایسا ہی چلتی آ رہی ہے۔ تو سب سے بڑا جو مسئلہ ابھی تک یہ بھی آ رہا ہے کہ تحریری اور ایز ریٹن ان لا ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ آئندہ بھی اس طرح کے مسائل آتے رہیں گے۔ جنرل ضیاء کے دور کے بعد جتنی بھی سول گورنمنٹس آئی ہیں، ان کے درمیان اور آرمی چیف کے درمیان DG کی تعیناتی اور DG کی پوسٹنگ کو لے کے کافی مرتبہ کلیشز اور بد اعتمادی ہوتی رہی ہے۔ میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ اس زمن میں محترمہ بینظیر بھٹو کا جو پہلا دور حکومت تھا چیف آف آرمی اسٹاف، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب تھے، اور انہیں محترمہ نے تمغہ جمہوریت سے بھی نوازا تھا۔ ایک مرتبہ محترمہ نے انہیں فون کر کے بتایا کہ جنرل صاحب، میں اس وقت کے جو جنرل تھے شمس الرحمان کلو صاحب کو DGI لگانا چاہتی ہوں، یعنی کہ میری یہ منشا ہے کہ کلو صاحب کو DGI تعینات کیا جائے۔ مرزا صاحب نے انہیں سمجھایا کہ محترمہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو فوج کی جتنی بھی اعلیٰ کمانڈ ہے، یعنی کہ اس وقت کے کور کمانڈر، وہ کلو صاحب کو ایز اے DGI بالکل بھی لائک نہیں کریں گے، بالکل بھی ان کو یہ تعیناتی پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کی ساری کمانڈ کور کمانڈر یہ جانتے تھے کہ کلو صاحب فوج ادارے سے زیادہ سیاست یعنی محترمہ کے وفادار ہیں۔ لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح محترمہ نے اپنی بات وہ منوا لی اور کلو صاحب کو DGI تعینات کر دیا۔ اب آپ یہاں دلچسپی کا پہلو یہ ملاحظہ کریں کہ کلو صاحب بحیثیت DGI ہونے کے باوجود ان کو کسی بھی کور کمانڈر کے اجلاس میں مدعو نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کو بالکل بھی جتنی بھی اس وقت کی سیکورٹی بریفنگز ہوتی تھیں اور جتنی بھی کور کمانڈر کانفرنس ہوتی تھی، ان کو بالکل بھی اس میں انوائٹ نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ کلو صاحب جب ان کو کہیں پہ انوائٹ نہیں کیا جا رہا، کہیں پہ بڑے اپنے ساتھ بٹھا نہیں رہے، تو ان کے پاس جتنی بھی انفارمیشنز تھیں، جو سورسز تھے، ان کا فقدان ہو گیا، اور انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے PM سیکریٹریٹ میں ان کے قد کاٹ میں کمی آ گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کی پوسٹنگ یہی اس کی ڈیوٹیز میں ہے کہ وہ منتخب وزیر اعظم کو بریف کرے گا روزانہ، لیکن ان کے پاس کوئی ہے اس طرح کی انفارمیشن، جو ان کے پاس سورسز ہے نہیں، تو ان کے قد کاٹ میں کمی آ گئی اور وہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے لیے بھی کسی کام کے نہ رہے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کلو صاحب کو PM سیکریٹریٹ میں کچھ ہی عرصے بعد بے خبر کلو کے نام سے پکارا جانا لگا، یعنی کہ کلو صاحب کے پاس کوئی بھی انفارمیشن نہیں اور یہ DGI بنے ہوئے ہیں۔ تو اپنی اس جو ان کے محترمہ کی گورنمنٹ ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد انہوں نے کافی انٹرویوز میں کلو صاحب کی اس تعیناتی کو اپنے پہلے دور حکومت کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا تھا کہ مجھے وہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے مرزا اسلم بیگ اور اس وقت کے جتنے کور کمانڈر تھے ان کو ساتھ لے کے کسی شخص کو تعینات کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد بھی ہماری جتنی بھی سول گورنمنٹس آتی رہی، انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم جو ISI ہیڈ کوارٹر اور ISI میں ہم اپنے وفادار بندے یعنی کہ اپنے وفادار آفیسرز کو وہاں پہ تعینات کریں، لیکن ہر دفعہ سویلینز کو شرمندگی کا ہی سامنا کرنا پڑا، انہیں کامیابی نہیں ہوئی، کیونکہ ہماری پاک آرمی کی ایک ڈسپلن ہے کہ وہ اپنی کمانڈ، چین آف کمانڈ اور اپنے ادارے کو سب سے پہلے مقدم رکھتے ہیں، اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں۔ تو ویورز، اس کے سویلین گورنمنٹ نے بھی ہمیشہ یہی کوشش کی کہ ان کی مرضی کا بندہ اسپیشلی ISI اور ISI ہیڈ آفس میں کسی اونچی پوسٹ پہ لگ جائے، لیکن انہیں کبھی اس طرح کی کوئی خاص کامیابی سویلین گورنمنٹ کو کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ابھی حال ہی میں آپ سوشل میڈیا پہ کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے میاں نواز شریف کا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ وائرل ہوا تھا، آج کل کچھ ان کا یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اوور مائی ڈیڈ باڈی، غالباً اس طرح کے کوئی ان کے انگریزی الفاظ ہیں۔
جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح 2014 کے دھرنوں کے دوران رات 12 بجے کے بعد انہوں نے تو نام بھی لیا ہے، ظاہر سی بات ہے ہم نام تو نہیں لے سکتے، کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے پہلے تو میرے ساتھ پیار سے بات کی، بالکل جو ایک سٹنگ پرائم منسٹر کی رسپیکٹ ہوتی ہے اس طرح، اور انہوں نے پھر مجھے یہ میسیج دیا کہ ہمارا آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ یہیں اسلام آباد سے ہیلی کاپٹر لیں اور رائے گنج چلے جائیں اور ٹی وی پہ یہ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ میں چھٹی پہ جا رہا ہوں کچھ عرصے کے لیے۔ تو میں نے ان کو بالکل منع کر دیا، میں نے کہا آپ ہوتے کون ہیں، آپ مجھ سے یہ اس طرح بات کرنے والے اور آپ اس طرح مجھ سے یہ ریزائن مانگنے والے اور مجھے اس طرح کا مشورہ دینے والے، آپ ہوتے کون ہیں؟ کیونکہ وہ جن کا وہ میاں آپ سمجھ رہے ہیں وہ خود نہیں تھے، انہوں نے اپنا کوئی جونیئر بھیجا تھا۔ تو اس کے بعد وہ میاں صاحب بڑے سخت ناراض ہو رہے، وہ میاں صاحب نے انہیں کہہ دیا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، میری لاش پہ سے گزر کے جو آپ چاہتے ہیں یہ کام ہوگا، مگر اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ عمران خان صاحب باہر روزانہ کہتے تھے کہ آج امپائر کی انگلی اٹھے گی، آج امپائر کی انگلی اٹھے گی، لیکن عین وقت پہ یہ بات جب راحیل شریف کے پاس پہنچی تو انہوں نے سارے پلان کو پھر دوبارہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو سمیٹ لیا، اور انہوں نے بالکل اس چیز کو منع کر دیا کہ اس طرح کو کوئی بھی غیر آئینی اقدام نہیں ہوگا، آرمی ان حالات میں اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی بین الاقوامی انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت یعنی 2014 میں پاکستانی مارشل لا کو قبول کرے گی۔ تو اس طرح کے یہ جو واقعات ہیں اس پوسٹنگ کے اور سٹنگ پرائم منسٹر کے درمیان ہمیشہ سے پاکستانی تاریخ میں ہوتے رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر سول گورنمنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں ہمارا کوئی اس طرح کا بندہ ہو جس کے ساتھ ہمارا ورکنگ جو ریلیشن ہے، وہ ورکنگ کوارڈینیشن ہے، اچھا رہے۔ یہ جو ابھی فیض حمید صاحب ہیں، ان کو اور عمران خان کے اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ورکنگ ریلیشن بہت اچھا رہا، بڑی اچھی۔ ہم نے ابھی ان 3.5 سالوں میں کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کسی بات میں ان کے کلیشز آ چکے ہوں یا ان میں دوریاں پیدا ہوئی ہوں۔ یہاں آپ کو آخر میں ہم بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتائیں، میاں نواز شریف ہی کی حکومت، جسے عام طور پہ پاکستانی تاریخ میں آج بھی سب سے بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا ہے، آپ اس بات پہ بڑے حیران بھی ہوں گے کہ انہی میاں نواز شریف نے جو خود آج کہتے ہیں ہر میڈیا ٹاک میں، ہر شو پہ وہ نام بھی لیتے ہیں کہ حالانکہ ان کی پارٹی کے اندر سے بھی اس چیز کو سخت ناپسندگی کی نظر سے دیکھا گیا کہ آپ برائے مہربانی نام نہ لیا کریں، اس کی نواز شریف نے 2014 میں ایک قانون سازی کی، 2014 جس کو آئی تھنک 2014 فائنینس ایکٹ کہا جاتا ہے، کہ آئی بی اور آئی ایس آئی ان کے کسی بھی خفیہ فنڈ کا حکومتی ادارہ نیب کوئی بھی آڈٹ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرنا بھی چاہے گا تو اس کو پہلے پرائم منسٹر آفس سے تحریری اجازت لینی پڑے گی۔ تو آپ دیکھ لیں اس ملک میں پھر تو انشاءاللہ ہم اس معاملے جتنی بھی اپڈیٹس ہوں گی پیارا پاکستان آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ اپڈیٹ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔